تو اعلی حضرت کے کلام کے لحاظ سے پڑھے گی. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلی حضرت اتنی چھوٹی تھوڑی جی آواز ہے، اتنی تو میرے ساؤنڈ تو بغیر آواز آ جانی. اعلی حضرت نے جو عقیدہ ہم تک پہنچایا ہے، تو اعلی حضرت کا نام بھی سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے. میں آیا چھانگے مانگے، تو چھانگے مانگے دا جنگل بھی بڑا مشہور ہے. ہاں تو جنگل دا جڑا شیر ہوندا نا، شیر آواز اونج دی آوے، اسی اعلی حضرت والے ہیں، سانو اسی وہ نہیں آ کہ جڑے کہندے نے ہمیں اعلی حضرت کہنے میں تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، تانوں ہونی ہے تے اسی پہنچاندے رہنا ہے. چادراں چوں ہاتھ کڈ کے ذرا کہو اعلی حضرت، اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. کیا بات ہے. چار پانچ لوگ تھوڑے سے مرید بندہ کٹھے کر لے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جو احمد رضا ہے نا، ان کو اعلی حضرت کہنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہوتی رہے سانوں کی، ہم تو اعلی حضرت کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے. ہمیں تو عقیدہ اعلی حضرت نے دیا. قرآن کی تلاوت ہوئی، قرآن پاک کی، تو میرے امام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. میرے حضور کی شان ہے، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، ایسے انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور جب بڑے بڑے عربیوں کو مان تھا کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے ذہین و فطین ہیں، جب انہیں کہا جاتا کہ آپ نے الف پہ گفتگو کرنی ہے، تو عرب کے لوگ کرتے ہیں. الف پہ گفتگو کرنی ہے، پوری آپ نے گفتگو کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن اس میں الف کا لفظ نہ آئے، با کا نہ آئے، تو عربی کرتے. عرب کے لوگ کرتے، بڑا انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، وہ تھے. لیکن جب حضور کی باری آئی، قرآن اقدس، حضور کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوئی نا، تو دانتوں میں انگلیاں لے کے بیٹھ گئے. تو امام یہاں بھی بولے، اعلی حضرت فرماتے ہیں آقا تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. جڑے کہندے سی اسی بڑے سیانے ہاں، لیکن جب حضور نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اور منظر یہ تھا، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں آپ سبحان اللہ جس انداز میں آئی ہے نا، تو میں ایک شعر آپ کے لیے بھی پڑھ ہی دیتا ہوں. بصیرت جن کو حاصل ہو وہ جملے تول سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تعارف کرانا بھول گیا. میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق احمد سیالوی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ حافظ طارق صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام آ چکے ہیں میرے سر کا تاج ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بصیرت جن کو حاصل ہو وہ جملے تول سکتے ہیں. گل ایویں ہی ہے، بصیرت جن کو حاصل ہو وہ جملے تول سکتے ہیں. نبی کے ذکر میں زبانیں اپنی کھول سکتے ہیں، اور نبی کے ذکر میں لازم نہیں کہ انسان ہی بولیں. اشارہ جب بھی ہو جائے تو پتھر بول سکتے ہیں. اشارہ جب بھی ہو جائے تو پتھر بول سکتے ہیں. اب چونکہ میں نے نعت کی طرف بڑھنا ہے، تو میں سہارا بھی اعلی حضرت کا لے رہا ہوں، سہارا بھی اعلی حضرت کے کلام کا لے رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، سید اعلی حضرت عظیم البرکت آپ بس سند صدارت پہ جلوگر ہیں، اور ایک نعت خواں جو تھے نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے، اور صدارت پہ عام ہستی تھوڑی، میرے امام تشریف فرما. تو نعت پڑھنے والے نے ایک مصرع ایسا کہا کہ شان یوسف کی گھٹی تو یہاں آ کے گھٹی. نعت تھا تو اپنے نعت پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، اور سننے والوں نے بھی کہا جی واہ جی واہ سبحان اللہ، کیا کہنا. لیکن اعلی حضرت کے چہرے پہ جلال آیا. امام فرماتے ہیں او بھائی نعت خواں صاحب ہماری بات سنیے، یہ مصرع ایسے نہ کہے کہ شان یوسف کی گھٹی. اعلی حضرت نے کہا سنیے ہمارے حضور شانیں کم کرنے نہیں آئے،
تشریف لائے ہیں. تو نعت خاں بڑے باادب تھے، آ کے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بتائیے کہ یہ میں کیسے کہوں، وہ جملہ میرے اعلیٰ حضرت نے عطا کیا ہے، سن کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند آواز سے سبحان اللہ آنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا اسے پڑھنا بھی ہے تو اس طرح پڑھیں کہ شان یوسف کی بڑی، شان یوسف کی بڑی تو یہاں آ کے بڑی. شانے کم کرنے نہیں آئے، شانے بڑھانے کے لیے آئے. جیسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بندہ آگے جی اعلیٰ حضرت میں نے بھی نعت لکھی ہے، آپ بھی لکھتے ہیں، آج میں نے بھی لکھی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی فرمایا ہاں بھی ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہمیں بھی سناؤ، ہمیں بھی پڑھ کے دکھاؤ. اس وقت حضور کے روضہ اقدس کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، اور جب ہوا چلتی وہ درخت جھوم کے حضور کے روضہ اطہر کی جانب جھک جاتے. کیا منظر ہے. اس نے ان 2 درختوں اور حضور کے جو ہے روضہ اطہر ان کو تشبیہ دی. کہتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت میں نے لکھا ہے کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے، کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے. آگے کہتا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. ایتھے سبحان اللہ نہیں کہنا سی. اس وقت بھی لوگوں نے کہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، یہ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اسے ایسے نہ کہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ایسے نہ کرو، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، عقیدہ بھی بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا اسے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو کہ کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے. اب آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ کہو یا نہ کہو. میرے امام نے تو کمال کر دیا ہے. امام فرماتے ہیں کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش اللہ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، گج وج کے کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے اور آپ کے 2 خلیفہ ہیں اور دونوں ہی سید ہیں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت آج کے دور میں بہت سے لوگ نعتیں لکھ بھی رہے ہیں، نعتیں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ ان سب سے جدا کہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شاہ جی وہ کیسے؟ سید زادے تھے. آ کے کہنے لگے اعلیٰ حضرت ایسی نعت ہو جائے جس میں 4 زبانیں آ جائیں، عربی بھی آ جائے، ہندی بھی آ جائے، فارسی بھی آ جائے، اردو بھی آ جائے. پہلے سید زادے کا نام تھا ارشاد شاہ صاحب اور دوسرے کا نام تھا محمد شاہ صاحب ناطق. دونوں سید زادے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ شاہ جی یہ تو میرا میدان ہی نہیں ہے، یہ تو شاعروں کا کام ہے، شاعر لکھے، میں تو نہیں لکھ سکتا. لیکن آگے اعلیٰ حضرت سادات کے بڑے فرما بردار تھے. اعلیٰ حضرت نے جیسے سادات کے بارے میں کہا نا کہ پارہائے سخف گن چہائے قدس اہل بیت طہارت پہ لاکھوں سلام، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی یہ آپ کی اب عرض نہیں رہی، یہ آپ کا اب حکم ہو چکا ہے. تو احمد رضا لکھے گا، یہ نہیں کہا کہ شاہ جی 4 دن دے 5 دے ہفتہ دے سال دے. اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کہا شاہ جی دوات لے کاغذ لے قلم لے اور لکھنا شروع کریں، اب آپ کی مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو 4 زبانوں میں اسی وقت نعت کہی، سن کے سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، اعلیٰ حضرت لکھوانا شروع ہو گئے، سامنے سید لکھنا شروع ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لم یاتی نظیر کفی نظریں مثلے تو نہ چھد پیدا جانا، لم یاتی نظیر کفی نظریں مثلے تو نہ چھد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر
حضرت کے. اعلیٰ حضرت نے کہا فارسی بھی آ گئی, ہندی بھی آ گئی, اردو بھی آ گئی, چاروں زبانیں آ گئی. اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھے, آپ نے کہا البحر والا والموج طغا منبع کو سو طوفان ہوش ربا, آقا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نैاں پار لگا جانا. انفی اتشم وسحاق عطم, اے گیسوے پا, اے ابر کرم برسن ہارے, رم جم برسن ہارے, رم جم. آپ نے جب نعت خانوں کو دیکھا نا, صغیر بھائی کی بات نہیں کر رہا, یہ رم جب وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا, وہ رم جم کوئی اور ہوتی ہے. ہاں لیکن اعلیٰ حضرت یہاں اور بات کر رہے ہیں, برسن ہارے, رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور مقطع میں کمال کر دیا, امام نے سیدوں کا حصہ بھی مقطع میں شامل کر لیا. شاعر کہتا لکھنے والا میں ہوں, کیا مجال کسی کی کوئی اور میں اس کا نام آ جائے, محنت میری ہے لیکن اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیے. میرے امام نے مقطع میں بھی سید ارشاد شاہ صاحب, سید شاہ محمد ناطق دونوں کو شامل کر لیا. فرماتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا, بس خامہ خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. آگے سیدوں کے نام پہ سن کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ بس خامہ خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد ارشاد سید ارشاد شاہ صاحب, ارشاد احبا ناطق تھا, ناچار اس راہ پہ پڑا جانا. اعلیٰ حضرت تو ہماری جان ہے, صغیر بھائی کی محبت ہے, تو اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا ہے کمال کر دیا. الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, اندر و باہر اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی بات سن کے گج بج کے عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. کیونکہ بابا جی بھی فرماتے تھے نا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. لوکاں دا کوئی مر جائے بگانیاں دا, کالے تیلے تے سفید مکھی, اینا جو کسے دا مر جائے منہ وکھان جوگا نہیں رہندا. تے ساڈے بابا جی دی کئی گھنٹے کئی دن گھنٹے گنو تے 10 گھنٹے تو بعد برف تے صرف لانا لازمی ہو جاتا ہے کہ جی یہ چہرہ نہ بگڑ جائے, سمیلن آنی شروع ہو جائے. لیکن ساڈا بابا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سنی سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو دیکھو, او مر گئے جنہ دے وہ کہن مر گئے, ساڈا تو ہے ہر ایک تاجدار زندہ. بابا جی فرماتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا. ویل چیئر تے بہنا تے لگ پتا جانا, تے میرا سینہ جس چوڑا تاں ہے کہ میرے غریب خانے تے بابا جی تو استاد محترم تشریف لے کے آئے سن. ہاں ہم تو علماء کرام سادات کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں, اور صحیح العقیدہ جو نعت خان ہیں سرکار کے غلام ہیں ان سے. اینی کہ جدر دی واہ ادھر دا چھج, نعت خان ہو نقیب ہو تو ایسے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ علماء نعت خان حضرات میں کبا کی خیر فرمائے.